لیکن بی بی طاہرہ میدان میں ہے. کبھی سوچتا ہوں دروازے پہ کوئی آئے, دھمکیاں دے, نظر آتش کرنے کی بات کرے, اندر گھر والا موجود ہو, رسم دنیا کیا ہے؟ اگر گھر والا مرد گھر میں موجود ہو, دروازے پہ کوئی آئے اور وہ گھر کو نظر آتش کرنے کی دھمکی دے رہا ہو, رسم دنیا کیا ہے؟ گھر والا دروازے پہ آتا ہے یا گھر والی دروازے پہ آتی ہے؟ یا تو ہم یہ کہیں کہ علی حیدر کرار اس وقت اپنے گھر میں موجود نہ تھے, جو حقیقت کے بالکل خلاف ہے. اگر تھے تو یا علی, دشمن دروازے پہ آ کر دھمکیاں دے رہا ہے گھر کو آگ لگانے کی اور گھر والوں سمیت آگ لگانے کی. آپ شیر خدا ہیں, آپ صاحب ذوالفقار ہیں, آپ رجل کرار ہیں, اتنا بڑا وقت سخت ہے, خود دروازے پہ آئیے. لیکن کوئی تاریخ گواہی نہیں دیتی. علی دروازے پہ آئے, دروازے کی پشت پہ زہرا آئی. آج اگر آنسو بہتے ہیں اور قیامت تک بہتے رہیں گے تو اسی چیز کو نا کہ کہتی تھی اس گھر میں تو فاطمہ ہے, کہتی تھی اس گھر میں تو حسنین ہے, لیکن جواب آتا تھا وَإِن ہیں تو ہوتے رہیں. عزیزان گرامی, ہم سب طلبہ ہیں, ہم پہ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے اور لوگ سوال کرتے بھی ہیں کہ علی کیوں نہیں دروازے پہ آئے. اگر یہ بات حق ہے تو معلوم ہوتا ہے اس کے پاس, ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں ہے کہ یہی کہیں اب وہ کردار چاہیے تھا جو زہرا ادا کر سکتی تھی, علی ادا نہیں کر سکتے تھے. اور یہی وجہ ہے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کو باہر نکالو, اگر نہیں تو ہم آگ لگا دیں گے, تو وہ علی تو پہلے ہی مختلف فی ہو چکا ہوا ہے, علی تو متنازع فی ہو چکا ہوا ہے, علی کی عزت کو تو ان لوگوں نے پہلے ہی چھوڑ دیا ہے. وہ دروازے پہ جا کے کیسے حقائق کو روشن کرے؟ اب ضرورت ہے وہ دروازے پہ آئے جس کے احترام کے بارے میں سب کو یقین بھی ہے کہ یہی وہ دروازہ ہے جس پہ اندر زہرا ہوتی تھی اور باہر رسول فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. سنی اہل سنت روات نے بھی اس کو تو نقل کیا ہے نا, کوئی 6 مہینے کہتا ہے, کوئی 8 مہینے اور کوئی زیادہ, کہ اتنے عرصے تک ہم نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم کو دیکھا کہ گلی سے گزرتے تھے تو دروازے پہ رک جاتے تھے اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. یا رسول اللہ, اگر آیت تطہیر اپنی بیٹی کو سنانا ہے تو اندر چلے جائیں, دست شفقت زہرا کے سر پہ رکھیں, آیت تطہیر سنائیں. گلی میں کھڑے ہو کر صبح بھی, زور کو بھی, عصر کو بھی, مغرب کو بھی, عشاء کو بھی, جاتے ہوئے آتے ہوئے دروازے پہ کھڑے ہو کر گلی میں آیت تطہیر کو پڑھتے ہو, تو رسول کا کردار پکار کر کہہ رہا ہے بیٹی کو سنانا اتنا مقصد نہیں ہے جتنا امت کو سنانا مقصد ہے. عرض کر رہا ہوں یہ ایک شیعہ علی ہے, یہ علی کی شیعہ ہے جس کے کردار کی تقریر وہ خود بھی معصوم ہے اور امیر المومنین کا گویا اس بارے میں خاموش رہنا بھی زہرا کے کردار کی مکمل تائید سے عبارت ہے. اب میں پوچھتا ہوں اس 75 دن میں مظلومہ رہی یا نہ, مغصوبہ رہی یا نہ؟ شیخ توسی علیہ الرحمہ نے کیا لکھا اپنے دروس تدوسی میں؟ سلام اس پر علی المغصوبت جہرن, علی المجہولت قدرن, علی المخفیت قبرن, وعلی المدفونت سرن.
علی المجہولۃ قدرا والمغصوبۃ جہرا والمدفونۃ سرا والمخفیۃ خبرا، جس کی زندگی میں اس کی شان کو نہ پہچانا گیا، جس کا حق دن دھاڑے چھین لیا گیا، جس کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا گیا اور 1400 سال تک آج تک اس کی قبر کا نشان ظاہر نہ ہو سکا، آیا یہ مظلومہ کامیاب رہی یا نہ؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کیا کامیابی اس کا نام ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ ظاہر سب کچھ ہو گیا تو کامیاب ہے؟ نہ، مظلومہ، مقہورہ، مغصوبہ، مدفونہ، سب کچھ ہونے کے باوجود آیا زہرا کامیاب ہے یا نہیں؟ آج آپ کی حوضوں میں یہ مسئلہ ہے شہیدہ ہے یا نہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ شہیدہ ہونے میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ شہیدہ ہو کے کامیاب ہے یا نہیں؟ اگر کامیاب ہے تو وہ کامیابی کیا ہے؟ اس کو کن الفاظ سے آپ تعبیر کریں گے؟ میرے خیال میں شاید آپ کو انہی الفاظ سے اس کامیابی کو تعبیر کرنا پڑے گا جن الفاظ سے آپ زیارت وارث میں شہدائے کربلا کی کامیابی کو یاد کرتے ہیں، اور وہاں آپ انگشت شہادت اٹھا کر کہتے ہیں طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما۔ شہدائے کربلا کیسے کامیاب ہوئے؟ شہید ہوئے کامیاب، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوا کامیاب، لاش پامال ہوئی کامیاب، دختران زہرا کے ہاتھ بندھے کامیاب، چادریں چھینی کامیاب، ابن زیاد جیسے کمینے کے سامنے قیدی بنا کے پیش کی گئی کامیاب، یزید جیسے ملعون ترین شخص کے سامنے ایسی حالت میں دختر زہرا کھڑی ہو کہ وہ خبیث شراب پی رہا ہو، سامنے رأس الحسین پڑا ہوا ہو، دختران زہرا و خواتین کربلا کنیزوں سے بھی زیادہ سنگین حالت میں رسیوں میں بندھی ہوئی کھڑی ہوئی ہوں، اور پھر بھی یہ خاندان کامیاب ہے۔ معلوم ہوا قید، قتل، شہادت، اس قسم کی مظلومیتیں یہ کامیابی میں رخنہ انداز نہیں ہوتی، کبھی کٹ کے بھی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ تو انتقام لینے میں کامیاب ہو جائے تو کامیاب ہو، ضروری نہیں کہ تو قاتل کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو کامیاب ہو، نہ، قاتل کے بدن کو قتل کرنے میں کامیابی نہیں، قاتل کے مشن کو قتل کرنے میں کامیابی ہے۔ اگر کامیاب ہے زہرا کہ اس نے بچا لیا اپنے بابے کے دین کو، اگر کامیاب ہے حسین تو اس نے قتل کر دیا یزید کے مشن کو، اگر کہیں کامیاب ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور دیگر خواتین کربلا تو اسی الفاظ کی وجہ سے اے یزید کد کیدک وسعسعیک وناصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا۔ یہ ہے اصل، تو اماطت وحی کرنا چاہتا ہے، تو امحاء ذکر خاندان آل محمد کرنا چاہتا ہے، اور میں رسیوں میں بندھی ہوئی اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں نہ اس اماطت میں کامیاب ہوگے، نہ اس امحاء میں کامیاب ہوگے، نہ میرے نانے کا دین موت کی آغوش میں سلا سکو گے، اور نہ ہم آل محمد کے ذکر کو محو کر سکو گے۔ ہمیشہ میرے نانے کا دین بھی